بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 22 تک کا درس ہوا ہے۔ آیت نمبر 23 سے قوم سمود کے بارے میں اللہ پاک فرما رہا ہے کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے نذر کو جھٹلایا۔ نذر کا مطلب حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے جو بھی وعدہ اور وعید لے کر آئے تھے، نذر کا تعلق زیادہ تر وعید سے ہے، یعنی جو قوم کو ڈرایا انہوں نے، اس ڈرائی ہوئی جو وحی الہی تھی اللہ کی طرف سے، ان باتوں کو قوم نے جھٹلایا۔ تو کیا ہوا تھا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک زوردار چنگھاڑ سے جو ہے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ چنگھاڑ ہاں، کذبت ثمود وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ سورہ حاقہ میں یہ آیت کریمہ کا درس ہو گیا ہے۔ سمود اور عاد نے قیامت کو جب جھٹلایا تھا تو سمود کو ہلاک کیا گیا حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے۔ حد سے گزری ہوئی تیز، ہاں، حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ، اس سخت ہولناک آواز سے۔ آواز چنگھاڑنا آواز زور سا۔ اور وہ اما عاد، قوم عاد کو وہ ہلاک کیے گئے تھے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، جو ان پر 7 رات اور 8 دن تک کنٹینیو جاری تھی، مشہور۔ خیر، تو اللہ پاک یہ بیان کر کے بس بتانا چاہتا ہے کہ چیرا چیرا منتخب رسولوں کو جو میں نے بھیجا، نبیوں کو جو میں نے بھیجا، ان کی قوموں نے جب جھٹلایا تو ان کو یہ عذابات آئے۔ محمد عربی جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، ان کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا کیا حشر ہوگا، تم اس کو خود سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو۔ بس اس کے لیے نہیں وہی کہیں کہ نہیں، اسی لیے تو وارن کر رہا ہے کہ اگر مطلب یہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ ہم عذاب دیں، اس لائق ہی نہیں کہ عذاب دیں، کیونکہ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ زمین کو اوپر کر دیا، اوپر کو نیچے کر دیا، اور وہ دوسرے نبی کی قوم نے جھٹلایا تو اس کو کیا، تم کو کون سا عذاب دوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک آواز سنی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی صحابہ کرام نے مطلب ہیبت کا، خوف کا احساس کیا۔ آقا نے فرمایا کچھ آواز سنا تم نے؟ جی یا رسول اللہ، بڑی ہیبتناک آواز تھی۔ آپ نے فرمایا 300 برس پہلے ایک چٹان جہنم کے اوپر سے گرایا گیا تھا، جہنم کے نیچے تک اب پہنچا ہے۔ 300 برس پہلے، اور وہ پہنچنے کے بعد اس کی آواز تم نے سنی۔ اتنی گہرائی ہے جہنم کی، یہ بتانا 300 سال، کتنے دور سے بھی کوئی چیز گرے، جتنی بھاری ہوگی اتنی جلدی گرے گی۔ صحیح ہے، صحیح، تیز آئے گی، ہاں، جتنی بھاری ہوگی اتنی تیز آئے گی۔ گریویٹی فرمایا آپ نے کہ اتنا بڑا چٹان تھا کہ گرنے میں اسے 300 برس لگے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ یہ سب بتانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ محمد کو نہیں مانو گے تو سوچ لو، بس دعا نہیں کرنا ہے۔ اسی کو میں نے ہمیشہ ایک جملے میں کہا ہے کہ دیکھو، بے عمل ہونا الگ چیز ہے، باغی ہونا بہت بڑا جرم ہے۔ بغاوت نہیں کرنا، قوم بغاوت کی وجہ سے ہلاک کی گئی ہے، ورنہ 650 برس تک، غور کریں آپ، نبی نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک 650 برس کا زمانہ گزر نہیں آئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اتنی تکلیف یا اتنی ہلاکت نہیں تھی، لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، ٹھیک ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب عذاب نہیں دیا. نہیں ڈالا اس ویسا جو نبی کے جھٹلانے پر ڈالا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالانکہ جب کوئی نہیں ہے تو لوگ تو عیاشیاں اپنے من سے کر رہے ہوں گے, کرتے بھی تھے. عرب کے لوگ کرتے تھے نا, ننگے ناچتے. صحیح. تو انسان جب نبی کو چھوڑ کر کے اپنی نفس کی بنیاد پر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا عذاب نہیں دیتا جتنا نبی کو ٹھکرا کر کے اگر کوئی گناہ کرے. یہ ہے اصل امپورٹنٹ. تو نبی کو سامنے یہ لوگ دیکھیں, جتنے بھی جماعت کے لوگ جو بھی کرنا ہے تو کر لیں, یہ ٹھیک ہے. لیکن نبی کی حدیث کی بنیاد پر نبی کو مردہ کہے گا, یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. آپ سوچئے, حدیث رسول, جب رسول کی بولی زندہ, حدیث زندہ, نبی کیسے مردہ ہوں گے؟ حدیث کی بنیاد پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا, اسی کو تو زندگی بولتے ہیں نا بھائی. زندگی اس کو بولتے جو کرتے ہو. تو آقا کی جو حدیثیں ہیں اس کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو نبی مردہ ہے اور نبی کی بولی زندہ ہے, کیسا ہوتا ہے؟ اچھا, زندہ اور مردہ کا جو تصور ہے یہ توحید کے آئینے میں دیکھو. آپ ایک دم چھوٹی سی بات, آپ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمارا کوئی مطلب دنیاوی طور پر وجود نہیں تھا, کوئی وجود نہیں تھا. ہم ہوں گے نہیں ہوں گے ایک سوچتے بھی نہیں تھے لوگ, صحیح ہے, کیونکہ معدوم جو ہوتے ہیں, موجود جو نہیں ہوتے, اس کے بارے میں کوئی سوچتے بھی نہیں, کوئی نہیں سوچتے. ایک دم چھوٹی سی بات, ابھی زاہد کے بچے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ, ہرگز نہیں سوچ رہے. شادی نہیں ہوئی تو کہاں سے سوچ رہے؟ ایک دم فطری چیز ہے. تو جو چیز ایک دم عقل میں آئے ہی نہیں, جیسے جب کوئی چیز نہیں موجود ہوتی تو اس کے موجود ہونے کے بارے میں سوچتے نہیں, امکانی طور پر, ہاں ہے ہی نہیں, ایک دم صاف بات. اب جیسے ابھی رات ہے, ہم اب دن کے بارے میں سوچیں گے نہیں, ویٹ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی ہی دن آ جائے کہ نہیں سوچ سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ محال چیز ہے, معدوم چیز ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اب جو میں ایک لاجک دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نہیں تھے تو نبی نبیوں کی زبانوں پر زندہ تھے, آدم سے لے کر عیسیٰ کی زبانوں تک زندہ. اب سوچیں ابھی آئے نہیں اور زندہ. ہماری بیویوں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, سونوگرافی سے بول بھی دیا بیٹا ہے تو کبھی کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہم لوگ اتنا یقین نہیں کرتے, بس ایک امید کرتے ہیں کہ ہاں کہا ہے ڈاکٹر نے ایسا ہے, ہو جاتا ہے دوسرا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے سے پہلے ذکر ہونا ان کی کتابوں میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی مطلب جاویدانہ پہلو, ہمیشگی کا پہلو اور زندگی کا پہلو چاہتا ہے. تو جب ابھی نبی نہیں آئے تو سب کی زبان پر زندہ, آنے کے بعد کیسے مردہ ہو جائیں گے آپ بتائیے؟ اتنا نہیں آئے تو نہ آنے میں ذکر کا پہلو نہیں ہوتا. آنے کے بعد ایک تو شے ہے نا, ابھی ایک چیز ہے نا, کوئی چیز آ جائے, اب یہ چیز ہے آ گئی, نہیں آئی تھی تو کوئی چیز نہیں تھی, اس کا ذکر. لیکن آنے کے بعد اگر پھٹ جائے کچھ ہو جائے تو ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں, کیوں پھٹا, کیسے پھٹا, کیا پھٹا, یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وجود ہوا ہے ایک مرتبہ. وجود کے بعد اگر عدم ہوگا تو وجودی پہلو رہتا ہے ایک ہی لمحے کے طور پر. صحیح, میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تو سب زندے لوگ ان کی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں, آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک. محمد عربی کی امت کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ وہ آقا ہے جو پیدا نہ ہونے سے پہلے زندہ تھے سب کی زبان پر. یہ تو ڈائریکٹ ہم کو ملے, یہ تو ہماری قسمت کہ ہم کو ڈائریکٹ ملے, ان کو نہیں ملے اور حسرت کر کے ذکر کر رہے تھے. اے اللہ, دعائیں کرتے تھے سب, اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما جس نبی کو توریت میں, انجیل میں, زبور میں, اپنی کتاب میں بھیجنے کا تو آخری زمانے میں وعدہ کیا ہے. دعا اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان. آپ بتائیں نہیں آئے ہیں اور دعا. اچھا, ایک اور بات کہ ہمارے نزدیک ایسا بھی پہلو ہے کہ جو چیز آ جاتی ہے اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے جب مطلب یہ کہ آنے سے پہلے کے بارے میں ایک لاجیکلی پہلو ہے کہ اگر آنے کے بعد کسی چیز کی اہمیت ہو, کسی چیز کے آنے کے بعد اہمیت ہو اور وہ اہمیت کنٹینیو ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز مطلب ایک موجودات کی دنیا میں اہم ہے, معلومات کی دنیا میں اس کی اہمیت نہیں تھی. ایک چھوٹی سی بات ہے, بچہ نہیں ہوا تھا, فیروز نہیں ہوا تھا, آپ کا مطلب فصیح نہیں ہوا تھا, تو جب نہیں ہوا تھا کوئی ذکر نہیں تھا, ہونے کے بعد قابل بنا تو ان کی عزت ہوئی. آپ بتائیے ابھی رسول اعظم نہیں آئے, آئیں گے
पढ़ेंगे, जुमले पे गौर करें, पढ़ेंगे, स्टेटस बनेगा, सारी चीजें होगी, तब उम्मत बोलेगी ना। अभी आए ही नहीं है और काबिल तरीन स्टेटस। सही। अब काबिल तरीन स्टेटस से बोल रहा हूं कि अल्लाह से सबसे पहला इंसान, सबसे पहला बशर, सबसे पहला नबी आदम कह ए अल्लाह उस नबी के वसीले से तू हमें माफ कर दे। बाप रे बाप, कितना बड़ा बताइए स्टेटस है। सोचिए जो अभी नहीं आए हैं और ये स्टेटस आने के बाद इनका स्टेटस कैसे खत्म हो सकता है, ये बताने जा रहा हूं। सही। आने के बाद कैसे खत्म हो सकता है? वो इंसानियत ही नहीं है जिन इंसान के अंदर। क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाए कि वो मतलब दफन हो गए हैं, वो मर गए हैं, अबू बकर सिद्दीक ने उनको ये किया वो किया, इस तरह की बातें कैसे बोली जा सकती है? क्योंकि हमने देखा है मोहम्मद को। आदम ने तो जाहिरी तौर पर देखा भी नहीं, ईसा तक तो जाहिरी तौर पर देखा भी नहीं। वो बेदेखे इतना रिस्पेक्ट हम देख करके निगलेक्ट कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता? ये बहुत बड़ा मतलब ये कि अलमिया इसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा रिमार्क है। सोच रहे हैं आप जुमला, यानी इसको मैं एक इल्मी बात बताने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सी बोल नहीं पा रहा हूं। इल्मी बात ये है कि जब चीज मौजूद हो जाती है तो वो मौजूद चीज अगर गुम हो जाए तो उसकी खोज मुमकिन है, उसकी खोज मुमकिन है। मौजूद के बाद अगर कोई मालूम हो जाए तो उसकी खोज मुमकिन है, लेकिन अगर कोई शय मालूम ही हो तो उसकी खोज मुमकिन नहीं। लेकिन रसूल ऐसी जात है कि अभी मौजूद नहीं है जाहिर तौर और खोज ऑटोमेटिक हो रही है। आपकी जबान पर नहीं, शजरो हजार पत्थर बारे। एक तो हदीस पाक इतनी अहम हदीस है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वही इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का क़ब्ल अन उबअस युसल्लिमु अलैहि। सही मुस्लिम की हदीस है कि मैं उस पत्थर को जानता हूं जो मक्का में है और मेरी आमद का इंतजार करते करते बस इंतजार ही में मेरे को सलाम पड़ता था। बस पत्थर, उनको शऊर किसने दिया आप बताइए? इंसान को तो बहुत बड़ा शऊर है, बहुत बड़ी बड़ी अक्ल है, और इसकी अक्ल की भी कैटेगरी है। 10 साल का हो तो अलग है, 20 साल का हो तो अलग है। इसके अब फिर ये कि 30 से 40 के दरमियान की जो उम्र है वो एकदम जबरदस्त की उम्र है। तो ये एक कैटेगरी बताई गई इंसान, और इंसान सबसे बड़ा है, अशरफुल मखलूकात। पत्थर तो जमादात है, जमादात है, लाहाई, उसके अंदर हाई का पहलू नहीं है, जमादात है, बेहिस है। और रसूल फरमाते हैं ए एहसास वालो, तुम एहसास रखकर मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। जमादात की बात कर रहा हूं, एक पत्थर था जो मेरे इंतजार में मुझ पर सिर्फ सलाम पढ़ता, मेरे इंतजार में सलाम पढ़ता था। मैं आप एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि जो लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कब्र में जाने की वजह से सोच रहे हैं कि रिजेक्ट हो गए, माअल्लाह कब्र में चले गए, अब हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो इतनी बड़ी गुमराही में है कि ए प्यारे कि तुम सोचते हो कब्र में चले गए तो खत्म हो गए। अरे नबी जब नहीं आए थे तो खत्म नहीं हुए, नहीं आए थे तो खत्म नहीं हुए। अभी तो एक आने का वो जो पहलू था और है कि मुस्तफा अब्दुल्ला के पुष्ट से, आमना के पेट से, सही है, अरब की सरजमीन पर पैदा हुए हैं, तो एक वजूदी पहलू था। यहां पैदा ना मतलब होने से पहले जब रसूलुल्लाह मतलब ये कि जिक्र में थे, हर महफिल में थे, हर किताब में थे, हर बड़ों के पास थे, तो नबी के आने के बाद एक बड़ी अहम बात बताऊं आपको। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं, समझ रहे आप? तो बड़ी अहम बात मुताला कर रहा था, तो ये बात मालूम हुई, आप भी सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हुजूर के वालिद यहाँ हजरत अब्दुल्ला, हाँ एक सवाल, हजरत आमना माँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हामला हुई, उससे पहले मंजर में अब्दुल्ला जब रास्ते से चलते थे ना,
تو عرب کی حسینائیں انہیں اپنی طرف راغب کرتی تھی، لیکن جب حضرت آمنہ حمل سے ہوئی تو ایک بھی لائن میں عورت نہیں ہے، ایک بھی لائن میں عورت نہیں ہے۔ تو مطلب پوچھا، تو بڑے گھرانے کے تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پہ وہ نور نہیں دیکھ رہی ہے، ہم نور لینے کے لیے تیرے چہرے پہ آتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ وہ نور میرے پیٹ میں آئے۔ غور کریں آپ، ایک تو یہ بات، دوسری یہ بات کہ حضرت آمنہ جب حمل سے ہوئی تو 300 عرب کی عورتیں رشک اور حسد سے مر گئی۔ اب یہ سوال ہوا ہے مفتی اعظم ہند سے کہ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تو فرماتے ہیں اتنا معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جب حضرت خلیل جلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت ہاجرہ کو ملا، حضرت سارہ کو رشک ہوا، دونوں صحیح یہ تھی نا، سوتن تھی، ہاں، حضرت سارہ کو رشک ہوا، اور وہی رشک حضرت ہاجرہ کے مکہ معظمہ کو ہجرت کا باعث ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ والد ماجد حضور پر نور سید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس نور کریم کے فیض حسن و جمال کے سبب بہت زنان قریش عاشق تھی۔ ہر ایک کی دلی آرزو تھی کہ حضرت عبداللہ کو اپنے دام میں پھنسائیں۔ راہ میں بیٹھی انتظار کرتی تھی، مگر نور محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آپ ان میں سے کسی کے دامے فریب میں نہ آئے اور گناہ سے محفوظ رہے۔ یہ حوالہ دے رہا اصل مدارج النبوہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، سمجھ رہے آپ؟ یہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ انڈیا میں جو حدیث لائے، اب اتنے بڑے آتھر ہیں ہمارے۔ اب فرما دیکھیے، عائشہ ہوا میرے سامنے چند کتابیں اور میں نے ان میں نہ پایا، اچھا خیر، معتبر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اس روایت سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ جب مطلب یہ کہ اس طرح عورتیں کر سکتی ہیں نور محمدی کو لینے کے لیے، تو یہ 300 عورتوں کا مرنا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ رشک میں مر گئی، حسد میں مر گئی، تو کہنا ایک بات بتانا، ابھی نبی نہیں آئے، اور کریں عورتوں کو کیسے معلوم کہ محمد آنے والے، کیسے معلوم؟ اللہ پاک نے حضرت عبداللہ کے چہرے پر وہ نور ایسا رکھ دیا، ایسا سما باندھ دیا۔ تو جو چیز موجود ہوتی ہے اس پر ڈسکس ہوتا، اس کو رسپیکٹ، اس کو عزت یا نہیں عزت، جو نہیں ہوتی جو چیز اس کے بارے میں نہیں ہوتا ڈسکس۔ لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ابھی ظاہری طور پر ہویدا اور ظاہری طور پر پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضرت آدم اب کوئی رہا ہی نہیں، جب حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو انبیاء کرام کی کیٹیگری ہے، اب کوئی بھی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے خود بھی رسپیکٹ دیا اور سارے امتیوں کو اپنے اپنے کہا، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ محمد آنے والے ہیں نہیں، کیونکہ سب کو کہا گیا کہ آخری زمانے میں تو سارے نبیوں کو معلوم ہوگا کہ آخری زمانہ کن کا ہے۔ تو جب آخری زمانے میں تو اللہ پاک نے ان بندوں کی ذکر محمدی سے ایک عقیدہ ملا کہ نبی کے عظمت کا ریسرچ اور نبی کے عظمت کا مطلب یہ کہ ان کی تحقیق اور تگو دو میں نہیں جانا چاہیے، بس عظمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سب نبی کو معلوم ہے کہ میرے زمانے میں نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے تو بس ذکر کر رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، اگر محمد آئے تو ماننا، بلیو کرنا، ایمان لانا، یہ سب کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آنے والے ہیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہا اے اللہ جب محمد آنے والے نہیں تو ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ جان رہے ہیں کہ یہ اللہ کا جو حکم ہے یہ عظمت والا حکم ہے، یہ حقیقت والا حکم نہیں، عظمت والا ہے۔ دنیا دیکھ لے کہ نبی کے سامنے محمد عربی کا ظاہری وجود نہیں ہے، پھر بھی اللہ چاہ رہا ہے کہ ذکر محمدی ہو۔ اے امت محمدیہ، تیرے سامنے تو محمد ہیں، تو تیرے سامنے موجود کے بعد معدوم کا پہلو ہے، وہاں تو معدوم ہی معدوم کا پہلو تھا پھر بھی ذکر تھا، یہاں تو موجود ہے تیرے سامنے۔ وہ نبیوں کی جماعت رسپیکٹ دیا، تو امتی محض ہو کر کے نیگلیکٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مر گئے وہ ان کے لیے دعا کرو، استغفر اللہ مانگو۔ ہمارا ان سے کوئی کنیکشن نہیں، ہم نماز حج زکات پڑھ کر کے ارے مطلب جو چاہے ہم بن سکتے ہیں، کچھ نہیں بن سکتے۔ ارے جب آدم محمد کے بغیر نہ بن سکے، عیسیٰ تک محمد کے بغیر نہ ہو سکے، تو پھر یہ آدمی کہاں سے ہو پائیں گے، امت کہاں سے ہو پائے گی؟
یہ بہت اہم بات تھی. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو اپنے حبیب صاحب الاولاق کے وجود مسعود اور ذکر محمدی کے کرم سے ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے. تو عظیم الشان حجاج کرام ہمارے معاشرے، سوسائٹی اور ملک ہندوستان سے گئے ہیں، ان کے حج کو قبول فرمائے. ہم سب کی دعائیں بھی ان کے حق میں قبول ہو، وہ بھی ہم سب کے حق میں جو دعائیں کریں قبول ہو جائیں. گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کا حل فرمائے، آرزوؤں کی تکمیل ہو، مصیبتیں ٹلیں، مشکلات حل ہوں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.